حضرت امام حسین علیہ السلام کی روانگی 10 ذوالحجہ 60 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ خیال رہے کہ اسی سال شعبان کے مہینے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت پر مجبور کیا گیا۔ اس وقت آپ مدینہ میں مقیم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ ہجرت کا فیصلہ کیا۔ جب نانا جان کے روزہ اقدس پر حاضری دی تو زارو قطار روئے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے در و دیوار بھی آپ کے ہمراہ اشکبار ہیں۔ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیسا وقت آ گیا کہ آپ کے جگر گوشہ کو ایک فاسق و فاجر کی بیعت پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ مدینہ شریف چھوڑا اور یہیں سے خطوط موصول ہونے پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور پھر خود روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں ابن زیاد نے اپنا ایک ایلچی مکہ شریف بھیجا کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف آنے لگے تو مجھے اطلاع دینا۔ وہ ایلچی جب وہاں پہنچا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 16 دن ہو چکے تھے۔ ابن زیاد کو جیسے ہی اطلاع ملی، اس نے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 1000 آدمیوں کا لشکر بھیجا تاکہ وہ راستہ میں ہی امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روکے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکا تو ان سے کہا، آپ آگے نہیں جا سکتے، مجھے آپ کو راستے میں روکنے کا حکم ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کوفیوں کے بے شمار خطوط ملنے کے بعد آیا ہوں۔ آپ نے وہ خط نکال کر دکھائے تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، خدا کی قسم مجھے اس بات کی خبر نہ تھی کہ آپ اس وجہ سے آئے ہیں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ جب رات کو ہم سوئیں تو آپ اپنے قافلے کے ہمراہ علیحدہ سوئیے گا اور پھر چپکے سے نکل جائیے گا، میں ایسے ہی صبح ادھر ادھر پھر کر چلا جاؤں گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ یکم محرم کا ہے۔ 7 یوم تک حضرت امام حسین علیہ السلام اس مقام سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے تو گھوم پھر کر یہیں پہنچ جاتے۔ پھر آپ نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ اس مقام کا پتہ کرو کہ اس کا نام کیا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس مقام کا نام کربلا ہے۔ پس حضرت امام حسین علیہ السلام یہ نام سنتے ہی اشکبار ہوئے کہ یہی مقام ہمارا جائے شہادت ہے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب میں فرمایا، ایک مرتبہ میں نے اسی مقام پر اپنے باپ کو اپنے بھائی حضرت حسن علیہ السلام کی گود میں آرام کرنے کے بعد روتے ہوئے اٹھتے دیکھا تو بھائی نے بابا جان سے وجہ دریافت کی۔ کافی دیر کے بعد بابا جان نے بھی بھائی حسن علیہ السلام کو جواب میں فرمایا کہ میں نے اپنے حسین علیہ السلام کو اس مقام پر خون کے دریا میں غوطے کھاتے دیکھا تو تنکے کا سہارا بھی اسے نہیں ملتے دیکھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پہنچے تو ابن زیاد کا ایک ایلچی خط لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، جس میں تحریر تھا کہ یزید نے کہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیعت کر لیں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس خط کو زمین پر پھینک دیا تو ایلچی نے کہا، جواب عنایت فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایلچی نے واپس جا کر ابن زیاد کو سارے معاملے سے آگاہ کر دیا۔ ابن زیاد نے جب یہ سنا کہ انہوں نے خط پھینک دیا اور کوئی جواب نہ دیا تو اس نے اپنے دربار میں کھڑے ہوئے لوگوں سے بڑے غضبناک انداز میں کہا، کون ہے جو امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر لا دے؟ اس نے اپنے یہ الفاظ کئی بار دہرائے لیکن کسی نے اس بات میں سر نہ ہلایا۔ آخر اس نے عمرو بن سعد جو ملک رہ کا حاکم تھا اسے بلایا اور کہا کہ طبرستان کی حکمرانی بھی تیرے نام لکھ دیتا ہوں، ساتھ 50,000 درہم بھی دوں گا اور ساتھ
لشکر کا سالار بنانے کا بھی اسے لالچ دیا۔ اس نے کہا امام حسین علیہ السلام ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان پر تلوار کیسے چلاؤں؟ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ اگر نہیں جانا تو پھر رہ کی حکومت بھی چھوڑ دو اور آرام سے گھر بیٹھو۔ عمرو ابن سعد نے اقتدار کے لالچ میں امام حسین علیہ السلام پر حملہ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ عمرو ابن سعد کی میدان کربلا میں آمد۔ محرم کی 7 تاریخ بروز منگل کو ابن سعد تقریباً 5000 سپاہیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچا، اور میدان میں پہنچتے ہی سب سے پہلے اس نے دریائے فرات پر پہرا لگایا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا کوئی آدمی پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ لے سکے۔ میدان کربلا جس میں دور دور تک درخت و درخت، کوئی چھوٹا سا پودا بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ شدید گرمی، اوپر سے پانی پینے پر بھی پابندی لگ گئی۔ بڑوں کے ساتھ کم سن بچوں کو بھی نہ بخشا گیا۔ پورا دن پانی کا ایک قطرہ بھی اہل بیت کے خیموں تک نہ پہنچ سکا۔ سب کے الگ خشک ہو گئے، زبان سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو گئی۔ 6 ماہ کے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھ کر سب پریشان تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد کو لکھ بھیجا کہ 3 کام کر، یا مجھے واپس جانے دے، یا کسی اور شہر جانے دے، یا یزید کے پاس لے چل، پھر جو وہ کرے گا بعد میں دیکھا جائے گا۔ عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھ بھیجا تو اس بدبخت نے یہی جواب دیا کہ یزید کی بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ جنگ۔ ابن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہلا بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کو پیاس سے برا حال تھا۔ انہوں نے ابن سعد سے کہلا بھیجا کہ مجھ سے ملاقات کرو۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ عمرو ابن سعد اور اس کے لشکریوں سے ملاقات کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد اور اس کے لشکریوں سے فرمایا، کیا تم لوگ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں؟ کیا تم میرے حسب نسب سے واقف نہیں ہو؟ کیا میں شیر خدا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر نہیں ہوں؟ کیا میں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو نواسا نہیں ہوں؟ کیا انہوں نے نہیں فرمایا کہ حسن اور حسین علیہ السلام جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا قرآن و حدیث میں میری شان کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا؟ کل تم مرو گے تو کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ سب نے سر جھکا لیا لیکن دل پتھر ہی رہے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خیموں میں تشریف لائے، بیوی بچوں اور اہل بیت کے دوسرے افراد کو تسلی دی، پھر لوگوں کو اندھیرا کر کے خطاب فرمایا، میں تم سے راضی، نانا جان بھی تم سے راضی، کیونکہ تم نے میری خدمت کی، میرا حکم بجا لائے۔ اب میں ظالموں کے پنجہ میں گرفتار ہوں اور میری شہادت اسی میدان میں لکھی جا چکی ہے، لیکن میں تم کو اس بات پر مجبور نہیں کرتا، میں بخوشی تم کو اجازت دیتا ہوں، جس کا دل چاہتا ہے واپس پلٹ جائے، میں اپنی خاطر بلا وجہ کسی کی قربانی نہیں چاہتا۔ اس بات کے بعد سب زاروں کی طرح رونے لگے اور عرض کرنے لگے، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دشمنوں میں آپ کو تنہا چھوڑ جائیں، یہ کیسی وفاداری ہے؟ اور پھر ایسا کرنے کے بعد ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں، ہم تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان سے لڑیں گے اور شہادت کا جام پئیں گے۔ 10ویں محرم 61 ہجری کی صبح بروز جمعۃ المبارک ابن سعد نے نکارہ جنگ بجا دیا اور میدان میں سج دھج کر ابن سعد اپنے ہمراہیوں کے ساتھ آ گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ہمراہیوں نے بھی اپنے اپنے ہتھیار
اپنے بدن پر سجائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف سر پر باندھا اور ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری لی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور ابن سعد اور اس کے لشکریوں سے فرمایا، اے کوفیو، تم نے اچھا نہیں کیا، ایک تو اپنی مدد کے لیے میرے نانا جان کا روزہ انور چھوڑنے پر مجبور کیا اور دوسرا مجھ سے بے وفائی کی۔ میں یہاں اپنی نہیں تمہاری مرضی سے آیا تھا، تم نے فرات کا پانی سب کے لیے کھلا چھوڑ رکھا ہے، فقط ہم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بند کر دیا ہے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میرے نانا جان ساقی کوثر ہیں، بھلا وہ جام کوثر اسے کیسے پلائیں گے جو ان کی آل کو دنیا میں پانی کے ایک ایک گھونٹ کو ترسا دے۔ ان باتوں کے باوجود بدبخت ابن سعد نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ گواہ رہنا، پہلا تیر امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر میں چھوڑ رہا ہوں۔ لڑائی کا آغاز۔ ابن سعد کے تیر چلانے کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بڑی بہادری اور شجاعت سے میدان میں داخل ہوئے اور ادھر ایک آدمی نکلتا تو ابن سعد کے لشکر سے 50 آدمی مقابلے میں آ جاتے، لیکن ان کے جذبہ صادق پر لشکر ابن سعد کا کچھ اثر نہ ہوا۔ جب تک لڑ سکتے تھے مقابلہ کرتے اور پھر اپنی جان امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیتے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، گواہ رہنا اپنے اس عمل پر، تم ان لوگوں کو شہید کر رہے ہو جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، خزاں کے بے درد جھونکے بھی اس دل کی سرسبز زمین کو بنجر نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو لشکر ابن سعد میں تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے انہوں نے الفاظ سنے تو انہوں نے ابن سعد سے کہا کہ تم اپنے اس ارادہ سے جو حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا بنایا ہے باز نہیں آ سکتے۔ عمر ابن سعد نے نفی میں سارا لایا۔ اس پر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا، کل تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہیں اپنے اس باطل عمل سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا لشکر ابن سعد سے دوڑاتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور قدموں میں سر رکھ کر عرض کرنے لگے، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہاں صلح کا خواہش مند ہوں۔ میرا اس بات پر یقین ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی علامت ہے، لیکن عمر ابن سعد اور اس کے ساتھی آپ سے صلح بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی اپنے باطل عمل سے تائب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر یہ غلام ان کے لشکر میں شامل ہونے والے جرم پر نادم و شرمندہ ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی کا خواستگار ہو تو کیا نظر کرم ہو سکتی ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے کندھے پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، اے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انسان اپنے برے عمل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ہم تمہاری توبہ کے گواہ بنتے ہیں اور تمہیں اپنے ہمراہیوں میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور قیامت کے دن تمہاری مدد کریں گے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی تو حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میرے ہمراہیوں میں ابھی مہمان ہو، کچھ دیر بعد چلے جانا۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت میرے دل کی آرزو ہے کہ اب میرے ہوتے ہوئے کوئی اور نہ جائے، کیونکہ یہ زندگی اب آپ کی امانت ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نثار کروں گا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لائے، للکار کر فرمایا، ابن سعد بھیجو، کسے بھیجتے ہو میرے مقابلے میں؟ ابن سعد کو چونکہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری اور قوت کا علم تھا، اس نے اپنے لشکر سے سفیان نامی پہلوان کو ان کے مقابلے میں بھیجا۔ ابن سعد نے سفیان سے کہا کہ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانا کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دے، نہ
مانے تو قتل کر دینا۔ صفوان نے آ کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کو کہا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ملعون، میں ان کا ساتھ چھوڑ دوں جن کے گھر سے دین نکلا، جو جنت کے سردار ہیں، جن کے ساتھ حق ہے، جن کے ساتھ نسبت میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اس کے بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوان پر پھر پورا وار کیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ صفوان کے 3 بھائی بھی اس وقت لشکر ابن سعد میں موجود تھے۔ انہوں نے بھی جب اپنے بھائی کو ایک ہی وار میں زمین پر گرتے دیکھا تو غصہ سے آگ بگولا ہو گئے اور تینوں میدان میں آ گیا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جواں مردی سے تینوں کا مقابلہ کیا اور تینوں کو ایک ایک کر کے واصل جہنم کر دیا، اور پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے اور عرض کرنے لگے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر راضی ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں تم پر راضی، اور قیامت کے دن تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ میدان میں تشریف لائے۔ ابن سعد نے بہت سارے آدمیوں کو ان کے مقابلے میں بھیجا۔ انہوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور تیر برسانے شروع کر دیے، لیکن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی ہو کر بھی ہمت نہ ہاری اور مقابلہ جاری رکھا۔ آخر زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے تو ایک کوفی نے نیزہ ان کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف دیکھا اور اپنی نگاہوں سے سلام پیش کرتے ہوئے عرض کیا، اے حسین علیہ السلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام آپ پر نثار ہوا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی، بیٹا اور غلام۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی مصعب، بیٹا علی اور غلام غزہ جو ابن سعد کے لشکر میں تھے، ان کی شہادت کے بعد وہ بھی گھوڑے دوڑاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر طیب ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ یہ ایک نیک بخت سنیا نامی عورت کے بیٹے تھے۔ ان کی شادی کو 17 دن ہوئے تھے کہ ان کی والدہ نے انہیں کہا، جاؤ بیٹا، بے وفا لوگوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کربلا میں گھیر رکھا ہے، جا کر ان کی طرف سے باطل کا مقابلہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں سمجھوں گی تم نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ابھی جوان ہی تھے، بڑے جوش اور ولولے سے اپنی ماں سے کہا، امی جان، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک بدن میں جان ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف آنے والے ہر تیر کو اپنے بدن پر لوں گا۔ وہ میدان کربلا میں پہنچے اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے غلاموں کی صف میں شامل ہو گئے اور اجازت لے کر ابن سعد کے لشکر کے مقابلہ میں نکلے۔ ایک کے مقابلہ میں ادھر سے کئی آدمی نکل آتے۔ حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک جسم میں جان رہی خوب مقابلہ کیا، پھر جب تلوار اور تیروں سے بدن چھلنی ہو گیا تو زمین پر گر گئے، سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ پیارے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اپنی جان ان پر فدا کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تقریباً 53 افراد شہادت کا جام پی چکے تھے، فقط 19 افراد اہل بیت کے باقی رہ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے فرمایا، اے عبداللہ، پہلے ان کوفیوں نے تمہارے باپ اور 2 معصوم بھائیوں کو شہید کر دیا۔ تم میرے پاس مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکلوتی نشانی ہو، تم ٹھہر جاؤ، پہلے میں جاؤں گا۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جس طرح میرا باپ میرے بھائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نثار ہو گئے، میں بھی اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نثار ہونا پسند کرتا ہوں۔ میں اپنے ہوتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں نہیں جانے دوں گا۔ میں آپ سے پہلے جام شہادت پیوں گا اور سرخرو ہو کر اپنے باس سے جا ملوں گا
اور وہ مجھ پر خوش ہوں گے کہ ان کا بیٹا بھی امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو کر آیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں مزید سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے قدموں میں سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اجازت دینے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خاندان اہل بیت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ حسرت بھری نگاہ سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نشانی کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے تو چند آدمیوں نے ایک ایک کر کے حملہ کیا جس سے انہیں ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر بہت سارے آدمیوں نے اکٹھے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 3 دن کے پیاسے تھے آخر کب تک مقابلہ کرتے؟ ظالموں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری نشانی بھی چھین لی۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا تو امام حسین علیہ السلام انہیں اٹھا کر خیمہ میں لے آئے، خود بھی بہت روئے اور احباب بھی بہت روئے۔ حضرت جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا تو پھر حضرت جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کٹھے میدان میں اترے۔ بہت دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں بھائیوں نے شہادت پائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر، حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، بیٹا اپنے ماموں جان سے اجازت لو اور میدان میں اب خود جاؤ اور جا کر بہادری سے مقابلہ کرو اور اپنے ماموں پر قربان ہو جاؤ۔ جب حضرت اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی تو انہوں نے ان دونوں سے فرمایا، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میری نظروں کے سامنے شہادت پاؤ اور میں دیکھوں؟ میں اپنی بہن کو غمزدہ نہیں کرنا چاہتا۔ واپس اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ہرگز بھی ایسا نہ سوچو کہ تم میرے ہوتے ہوئے میدان میں چلے جاؤ گے۔ حضرت اون محمد رضوان اللہ اجمعین نے پھر اصرار کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنی دلی آرزو کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نثار ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہ کام سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ آخر حضرت امام حسین علیہ السلام کو انہیں اجازت دینا پڑی۔ پہلے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے، للکار کر بے وفاؤں کے لشکر کو پکارا اور اپنی تلوار سے کئی سر تن سے جدا کر دیے۔ لشکریوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بھرپور حملہ کر دیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ پھر حضرت اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں داخل ہوئے اور ان ظالموں پر بھرپور حملے کیے۔ لڑتے لڑتے وہ بھی شدید زخمی ہو گئے اور پھر اپنی جان اپنے پیارے ماموں جان پر قربان کر دی۔ حضرت حسن علیہ السلام کے بیٹے عبداللہ، عمر، ابو بکر رضوان اللہ اجمعین، جب اون محمد رضوان اللہ اجمعین شہید ہوئے تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اپنے چچا جان سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب کی اور پھر میدان میں آ گئے اور کئی تیر چلائے جن سے بہت سے کوفی صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے نڈال تھے لیکن ان کا صادق جذبہ پیاس پر بھی غالب تھا۔ آخر کئی کوفیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد خود بھی شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باری باری میدان میں گئے اور شہادت کا جام نوش فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پیارے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے باپ حضرت حسن علیہ السلام اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بھائی جب شہید ہو گئے تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، جس پر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، نہیں نہیں قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تمہیں اجازت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ پہلے ہی تمہارے بھائی شہید ہو چکے ہیں۔ میں اپنے پیارے بھائی امام حسن علیہ السلام کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے بھتیجے کو خود سے پہلے میدان میں بھیج دیا۔ اس پر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، پھر روتے روتے اچانک انہیں وہ تعویذ دیا جو خاص حضرت امام حسن علیہ السلام نے انہیں لکھ کر دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جب تم پر کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو اس تعویذ کو کھولنا اور پڑھنا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تعویذ کو کھولا اور پڑھا تو لکھا تھا، اے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میدان کربلا میں تمہارے چچا کو بے وفا کوفی گھیر لیں تو تم اپنے چچا حسین علیہ السلام پر قربان ہو جانا، اور اگر حسین علیہ السلام یا تمہاری والدہ تمہیں منع کریں تو تم یہ تعویذ دکھا دینا اور اپنے چچا سے پہلے میدان میں جانا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تعویذ لا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو دے دیا اور عرض کیا کہ اسے پڑھ لیجیے۔ جب انہوں نے اپنے پیارے بھائی حسن علیہ السلام کے ہاتھوں کی تحریر کو پڑھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، انہیں ان کی شفقت اور صحبت یاد آنے لگی۔ پھر قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بھی زیادہ پیار بڑھنے لگا۔ وصیت پڑھ کر بھی اپنے پیارے بھائی کی اس نشانی کو میدان میں بھیجنے کا حوصلہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے اپنے چچا کی منت سماجت کی، انہوں نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا اور مجبوراً انہیں بھی اجازت دے دی، لیکن بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، کیونکہ ان بھوکے پیاسے جوانوں کو ان خون خوار درندہ صفت انسانوں سے مقابلہ کے لیے بھیجنا ان کی شہادت کی پکی تصدیق تھی، جس کو آپ رخصت کرتے وہ دوبارہ نہ پلٹتا تھا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میدان میں قدم رکھا تو اس شیر کی آمد سے ابن سعد اور اس کے ساتھی گھبرائے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر فرمایا، میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، آؤ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن سعد، یاد رکھنا تو نے اور تیرے ساتھیوں نے ہمیں پیاسا رکھا ہے، ہمیں تنگ کیا ہے، تجھے کسی کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ ابن سعد نے ان کے مقابلہ کے لیے ازرق شامی سے کہا۔ اس پر ازرق شامی نے ابن سعد سے کہا کہ ایک کم سن لڑکے کے ساتھ مجھ جیسا طاقتور آدمی مقابلہ کرتا اچھا نہیں لگتا۔ اس پر ابن سعد نے کہا، تم اسے نہیں جانتے، اس کی رگوں میں خون حیدری ہے۔ لیکن اس کے باوجود ازرق نہ مانا، اس نے اپنے 4 بیٹوں میں سے ایک کو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بھیجا۔ ازرق کے ان 4 بیٹوں کا بہادری میں کوئی جوڑ نہ تھا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر میں ہی اسے واصل جہنم کر دیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے ازرق کے باقی 3 بیٹوں کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ اس پر ازرق غضبناک ہونے لگا اور غصہ سے جل بھن گیا اور خود حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرأت مندی سے ازرق کا مقابلہ کیا اور اسے بھی واصل جہنم کر دیا، اور اس کا وہ غرور جو اسے اپنی طاقت پر تھا خاک میں ملا دیا۔ ابن سعد اور اس کے ساتھیوں نے جب ازرق اور اس کے بیٹوں کو قتل ہوتے دیکھا تو گھبرا گئے۔ ابن سعد نے چند آدمیوں کو اکٹھے ان پر حملہ کا حکم دیا۔ بھوک اور پیاس سے نڈال اس شہزادے نے مقابلہ آخری دم تک کیا اور آخر بدن زخموں سے چور چور ہو گیا اور گھوڑے سے گر پڑے، اور ان کی زبان سے نکلا، چچا جان میرے خبر لیجیے۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جب حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے 6 بیٹے ابو بکر بن علی،
عمر بن علی، عثمان بن علی، اون بن علی، جعفر بن علی اور عبداللہ بن علی رضوان اللہ اجمعین بھی اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام سے باری باری اجازت لے کر شہید ہو گئے۔ تو پھر فقط حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی اکبر ابن حسین، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضرت امام حسین علیہ السلام باقی رہ گئے۔ ان کے ساتھ خواتین تھیں اور ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیاس سے نڈال تھیں۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے بھائی، تیری رفاقت کا اثر ہے کہ تیرا بھائی حسین علیہ السلام اتنے افراد کے شہید ہونے کے باوجود گھبرا نہیں، غم زدہ ضرور ہے، لیکن اب تو ہی میرا ایک بازو رہ گیا ہے۔ بھائی کو بھائی پر ناز ہوتا ہے، مجھے تجھ پر ناز ہے کہ تو ابھی باقی ہے، پس میں اب تم کو میدان میں جانے کی اجازت نہ دوں گا، اور ویسے بھی تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہارے بغیر تو میں بالکل ادھورا رہ جاؤں گا۔ اس پر حضرت غازی علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بھائی، حضرت جب تک میں ان سے اپنے بھائیوں کا، اپنے قربا کا اور ہمراہیوں کا بدلہ نہ لے لوں، میری روح اور بدن کو چین نہ آئے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب اصرار کیا کہ میں تمہیں نہیں بھیج سکتا، تو پھر حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھ سے ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معصوم علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ اس وقت میری روح تڑپ جاتی ہے جب ننھی سکینہ مجھ سے کہتی ہے، چچا پانی لا دو۔ اے میرے بھائی حسین علیہ السلام، ان معصوم بچوں کا صدقہ مجھے جانے دو، ادھر نہیں تو ادھر فرات کی طرف جانے دو تاکہ ان کے لیے پانی تو لے آؤں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اجازت عنایت فرما دی۔ جب وہ خیمہ سے گھوڑا پر سوار ہو کر نکلے تو کوفی اور شامی گھبرا گئے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے ایک پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بے وفا لشکریوں سے فرمایا، تم نے میرے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور ہمراہیوں کو شہید کر دیا، مجھے ننھے معصوم بچوں کے لیے تو پانی دے دو۔ کہا، تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں موت یاد نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نراج دلاروں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے تاروں کو یوں پیاسا گھیرے میں لیے رکھا ہے؟ کیا کلمہ پڑھانے والے احسان کو بھی بھول گئے؟ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ بیعت نہیں کرتے، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہیں دے سکتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھ لو، جس دریا سے حیوان و انسان پانی پی رہے ہیں، تم ہمیں پانی نہیں دے رہے۔ یاد رکھو، جب روز محشر کوثر کا جام تقسیم ہوگا تو وہ انہیں ہی عطا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حبداروں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نیام سے نکالی اور ان سنگ دلوں کی صفیں چیرتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچ گئے اور وہاں پانی کی مشک بھر لی، اور پھر شدت پیاس کم کرنے کے لیے ہاتھ میں پانی لیا ہی تھا کہ ننھی سکینہ اور معصوم علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے، اور پھر اس وجہ سے پانی ہاتھ سے گرا دیا کہ پہلے جو مشک ان تک پہنچا دوں، پھر خود پانی پیوں گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ دشمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ حملہ اس قدر بھرپور تھا کہ ایک بدبخت کی تلوار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو کٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشک دوسرے بازو میں لے لی تو پیچھے سے ایک
اور حملہ ہوا اور کسی کی تلوار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ پھر پانی کی مشک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں سے پکڑ لی اور گھوڑا دوڑایا، لیکن ایک تیر سیدھا مشک پر لگا جس سے سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ نیزے، تلوار اور تیروں کے ان گنت زخم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر لگے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرتے دیکھا تو دوڑے چلے آئے۔ ابھی کچھ سانس باقی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی اور عرض کیا، بھائی جان، ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا شکوہ نہ کرے کہ میں اس تک پانی نہیں پہنچا سکا، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ یہ فرماتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہی جان والے کے سپرد کر دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مجھے دل کے ساتھ انہیں اٹھا کر خیمے میں لائے تو سب گھر والے اشک بار ہو گئے۔ ان سب پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے فرمایا، مولا حسین علیہ السلام تیری قدرت کا نظارہ دیکھ رہا ہے۔ اب حسین علیہ السلام کے سب ساتھی، بھائی، رشتہ دار ہمراہ ہی شہادت پا چکے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے 18 یا 20 سالہ بیٹے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بابا جان اب خود میدان میں دشمنوں سے مقابلہ کی تیاری فرما رہے ہیں تو فوراً جا کر عرض کیا، ابا جان، جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ دشمنوں کے مقابلہ میں پہلے نہیں جا سکتے۔ ابا جان، آپ ٹھہریے، مجھے جانے دیجیے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ نے جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام پر بجلی گرا دی۔ سینے سے لگا کر فرمانے لگے، اے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم بن عقیل، حضرت حسن علیہ السلام، بابا جان، شیر خدا کے تمام بیٹے، بھانجے، بھتیجے، وفادار خادمین سب چل بسے، لیکن میرے بیٹے اب تجھے میدان میں نہیں بھیج سکتا، اس لیے کہ تیری صورت نانا جان سے ملتی ہے۔ لوگوں کو جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی تو وہ آ کر تیری صورت دیکھ لیتے۔ حضرت علی اکبر چونکہ حضور علیہ السلام سے مشابہ تھے، اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسا فرمایا، اے میرے بیٹے، اتنی بڑی نعمت سے میں تیری پھپھی، تیری ماں اور ایمان والوں کو کیوں محروم کروں؟ اہل بیت کا خیال کرنا، اب میں جاتا ہوں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں گر کر رونے لگے۔ ماں کے پاس گئے، عرض کیا، امی جان، بابا کو روکیے، جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے میدان میں نہ جائیں۔ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کو زبان سے میدان میں جانے کا سنا تو ان سے لپٹ گئیں، بہت روئیں۔ جب پھوپھی زینب علیہ السلام کو پتہ چلا، وہ فرمانے لگیں، مجھے اپنے بیٹے اونو محمد رضوان اللہ اجمعین کی یاد تو بھول سکتی ہے، لیکن اے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری پیاری صورت جسے دیکھ کر نانا کا دیدار ہو جاتا ہے، اسے نہیں بھلا سکتی۔ پھر وہ اپنے بابا جان کے پاس آئے اور کہنے لگے، آج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری جام شہادت پلانے پر لگی ہے، اور جام پلانے والے سب کو پلا کر خود پیا کرتے ہیں، بس اپنے لگتے جگر کو خود سے پہلے جانے کی اجازت عنایت فرما دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تقدیر کے اس فیصلے کو بھی تسلیم کر لیا، انہیں لباس پہنایا، گھوڑے پر سوار کیا۔ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے تو کوفی دیکھ کر کہنے لگے، یہ چاند زمین پر کیسے اتر آیا؟ لیکن جب دل اور عقل پر گمراہی کی مہر لگ جائے تو جنت کے راستے سامنے پا کر بھی انسان ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ ابن سعد نے سوچ سمجھ کر طارق کو اشارہ کیا تو وہ میدان میں کود پڑا۔
حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر میں ہی اسے واصل جہنم کر دیا۔ ابن سعد نے ایک بہت طاقتور پہلوان کو مقابلہ میں بھیجا تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ ابن سعد یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنے طاقتور پہلوان کو بھی اس جوان نے چند لمحوں میں قتل کر ڈالا۔ پھر زیادہ آدمیوں کو اکٹھے حملہ کرنے کو کہا۔ انہوں نے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور پھر بھرپور حملہ کیا، لیکن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رگوں میں خون حیدری گردش کر رہا تھا، ان سب کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا اور ان کے بھرپور حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لیکن جب پیاس بھوک کئی دن کی ہو جائے تو بڑے سے بڑا طاقتور بھی بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہے، اور اوپر سے کئی افراد کے ساتھ مقابلہ کب تک جاری رہ سکتا ہے۔ بس ایسے ہی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ادھر ادھر سے تیر برسنے لگے، تلواروں سے بہت سے زخم آنا شروع ہو گئے اور نیچے گر گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دوڑے آئے اور اپنے جوان لگتے جگر کو اپنے بازوؤں پر لیا تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدہوشی کے عالم میں اپنی زبان مبارک سے کہا، بابا جان، میں نانا جان کے ساتھ اہل بیت کے سب احباب کو کھڑا دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، وہ مجھے فرما رہے ہیں آؤ ہم تمہارے لیے شربت کوثر لے کر کھڑے ہیں، آؤ جلدی آ جاؤ ہمارے پاس۔ بس یہ فرماتے ہی جان خدا کے سپرد کر دی اور دھرتی اس ہستی کے تلووں سے جن کی صورت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی آج محروم ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر آج دنیا کو چھوڑ کر اپنے نانا جان کے پاس چلے گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دم زمین پر گرے ہوں گے تو روح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح تڑپی ہوگی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام اٹھا کر خیمے میں لائے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈال ہو گئی۔ وہ چاند سی صورت جس پہ ابھی صحرا سجانا تھا اور دولہا بنا کر گھوڑے پہ سوار کرنا تھا، خون میں لت پت ایک ماں کے سامنے اس کی لاش پڑی ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم مثال اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ ایک جوان بیٹی کی لاش باپ کے کندھے پر ہو۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے معصوم بیٹے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 6 ماہ کی عمر میں شہادت کا جام نوش فرمایا اور ایک ایسی تاریخ مرتب کی کہ آج تک کوئی بھی اسی جیسی مثال پیش نہیں کر سکا۔ جتنے دن سے بڑے پیاسے رہے، اتنے دن سے ہی یہ ننھے منھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دوسروں کو گھوڑے پر سوار کر کے میدان میں بھیجتے رہے، اس وقت کئی بار اپنی ماں کی گود سے اچھلتے۔ ماں سمجھتی شاید بھوک پیاس کی شدت سے ایسا کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت کہ اس وقت کھلی جب خاندان نبوت کے چشم و چراغ نے اپنے بابا جان کے ہاتھوں میں شہادت کا جام پیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی خواتین ہی بچی تھیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیمار تھے، علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے معصوم تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے پیارے بیٹے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کا حلق بالکل خشک ہو چکا تھا۔ اس معصوم پھول کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور میدان میں تشریف لا کر فرمایا، اے کوفیو، تم نے خود ہمیں بلوا کر ہم پر مظالم کی انتہا کر دی۔
اس معصوم بچے سے تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں، اسے تو 2 گھونٹ پانی دے دو۔ اس شدت کی گرمی میں اس بچے پر تو ترس کھاؤ۔ لیکن ایک بدبخت نے پانی کی بجائے جواب میں ایک تیر چلایا جو سیدھا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں اتر گیا۔ وہ اپنے بابا جان کے ہاتھوں میں تڑپ کر رہ گئے۔ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم ہو کر بھی ان شہداء سے پیچھے نہ رہے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر جان فدا کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب ان کی لاش لے کر خیمہ کی طرف واپس گئے تو اہل بیت سمجھے کہ شاید بچے کو پانی پلا لائے ہیں۔ ننھی سکینہ دوڑ کر بھائی کی طرف آئیں، دیکھا تو ان کا حلق لہو لہان تھا، سہم کر رہ گئیں۔ جب حضرت خیمہ میں پہنچے تو ماں کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شدید بیمار تھے۔ اپنے بھائیوں کی شہادت کی خبر سن کر لیٹے لیٹے اشکبار ہو رہے تھے۔ بیماری کی وجہ سے ضعیف ان پر غالب تھا۔ جب اپنے باپ امام حسین علیہ السلام کو میدان میں جانے کی تیاری کرتے دیکھا تو اٹھنے کی کوشش کی لیکن گر گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اس طرح بے چین دیکھا تو فرمایا، بیٹا کیا بات ہے؟ تو عرض کی، ابا جان میں آج سے پہلے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے تمہاری شہادت یہاں نہیں لکھی گئی بلکہ تم سے میری نسل کو قیامت تک چلنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جب سب بھائی، بھانجے، بھتیجے، بیٹے اور خادمین جام شہادت نوش فرما گئے تو امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ یہ منظر بھی کربناک اور دردناک ہے کہ سب کو امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار کرتے رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے، لیکن اب انہیں نہ کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا، نہ کوئی بازار حوصلے سے رخصت کرنے والا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے بے شمار لاشیں اور پیچھے بہن، بیوی، بیمار بیٹا اور ننھی بیٹی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے بھی غم، پیچھے بھی غم اور درمیان میں اسلام کے جھوٹے نام لیوا تھے۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرماتے تو کندھے پر سوار ہو جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت آ کر عرض کیا کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ لمبا کر دیجئے تاکہ امام حسین علیہ السلام اپنی مرضی سے اتریں۔ جب کبھی امام حسین علیہ السلام کی رات کو آنکھ کھلتی تو جبرائیل علیہ السلام عرش سے فرش پر آ جاتے اور ان کا گہوارہ ہلاتے، انہیں میوے کھلاتے۔ جب کبھی امام حسین علیہ السلام رونے لگتے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی آرزو پوری کر دی جائے، کیونکہ ان کے رونے سے حاملان عرش بھی روتے ہیں۔ لیکن آج احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا تارا، حیدر کرار کا پیارا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راج دلارا اپنے لہو سے دین اسلام کی شمع کو روشن کرنے چلا ہے۔ اسی لیے نہ آج آسمان سے بارش برسی، نہ زمزم کی طرح چشمہ نکلا۔ آج حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہی دریا سے پانی نہ لینے دیا۔ آج راستہ روکا تو اپنوں نے، ظلم و ستم کیے تو اپنوں نے، آج سب کچھ چھینا تو اپنوں نے، کم ظرف کلمے کا احسان بھی بھول گئے۔ لیکن قربان جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے پر کہ بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ معاملہ خدا کے سپرد کر کے سر پر نانا جان کا امامہ شریف باندھا، کمر پر پٹکا حضرت حسن علیہ السلام کا اور تلوار اپنے بابا جان کی ہاتھوں میں لے کر حسرت بری نگاہ سے خیمے کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظر کی اور جان و مال کو اس سچے نگہبان
کہ سپرد کرتے ہوئے میدان کی طرف قدم بڑھانے لگے تو بیوی نے عرض کیا، اے امام عالی شان عالیہ، اب ہم کو کس کے سہارے چھوڑ چلے؟ سارے غم آپ کے آسرے پہ جھیل لیے، آپ کے بغیر ہمارا کون ہے؟ کیوں حسرتوں اور امیدوں کے دیے بجھا رہے ہیں؟ عمر بھر کے ساتھ اتنی جلدی کیوں چھوڑ چلے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں بھائی کہہ کر کس کو پکاروں گی؟ نانا جان، ابا جان، امی جان اور بھائی امام حسن علیہ السلام کی جدائی کے غم کسے دیکھ کر مٹاؤں گی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سب کو خدا کے سپرد کر دیا ہے، وہ بہتر نگہبان ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب میدان میں قدم رکھا تو اسلام کے جھوٹے دعوے داروں کے سر شرم سے جھک گئے، لیکن جب اقتدار کی ہوس دلوں پر غالب اور آنکھوں میں دنیاوی عزت کا نشہ طاری ہو تو پھر جنت نظر کے سامنے ہو کر بھی دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا دامن ہاتھ آتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی ہو جاتی ہے۔ آپ نے ابن سعد اور اس کے لشکریوں کو فرمایا، خط تم نے لکھے تھے، ضرورت ہماری مدد کی تمہیں تھی، دیکھو تم لوگوں نے مجھے اور میرے گھر والوں کو نہ صرف 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا بلکہ ناحق ان کا خون بہایا۔ تم نے مجھے ایک ایسے شخص جو فاسق و فاجر ہے کی بیعت پر مجبور کیا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بک چکے ہوں وہ بار بار نہیں بکا کرتے۔ فرمایا، آؤ اب کس میں ہمت ہے میرا مقابلہ کرے؟ بے شمار آدمیوں نے آپ پر حملہ کیا، جس پر ذوالفقار حیدری کی ضرب پڑتی کٹ گرتا۔ انہوں نے اکٹھے ہو کر آپ پر حملہ کیے، آپ کا بدن تلواروں، تیروں اور نیزوں سے چھلی ہو گیا، لیکن ہمت نہ ہاری۔ پھر کسی نے آپ کی پشت پر نیزہ مارا، آپ زمین پر گرے تو شمر مردود آپ کے سینے پر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں شمر ہوں۔ فرمایا، منہ کھول۔ اس نے منہ کھولا تو اس کے دانت سور کی طرح تھے۔ پھر فرمایا، سینے سے کپڑا ہٹاؤ۔ جب اس نے کپڑا ہٹایا تو اس کے سینے پر برس کی نشان تھے۔ آپ نے فرمایا، رات نانا مجھے ملے، انہوں نے مجھے فرمایا، کل تمہیں جو شہید کرے گا اس کی 2 نشانیاں ہیں، اس کے دانت سور جیسے اور سینے پر برس کے نشان۔ اے شمر، تو ہی میرا قاتل ہے۔ فرمایا، آج کون سا دن ہے؟ اس نے کہا، جمعہ۔ فرمایا، کون سا وقت ہے؟ اس نے کہا، جمعہ کی ادائیگی کا۔ فرمایا، تم کس چیز کے مسلمان ہو؟ تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ فرمایا، میرے سینے سے اترو، میں نماز ادا کر لوں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھا تو اس مردود نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ کی روح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تسبیح بیان کرتے ہوئے بدن سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے اہل خانہ پہ جو گزری، اس کا اندازہ قلم کی نوک سے تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر جن بھی روئے، ملائکہ بھی روئے۔ زمین و آسمان کی ہر شے نے حضور علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کی شہادت پر نوحہ کیا۔ شہادت حسین علیہ السلام کے دن جو کوئی بھی زمین پر سے پتھر اٹھاتا تو اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا۔ آسمان کئی روز تک خون آلود نظر آیا۔ یہ آوازیں سنی گئیں کہ امام حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کرنے والوں، کیا اب بھی تم ان کے نانا جان سے بروز حشر شفاعت کی امید رکھتے ہو؟ اے حسین علیہ السلام کو جہالت میں شہید کرنے والوں، تم پر بہت سخت عذاب نازل ہوگا۔ آسمان کی ساری مخلوق، وہ انبیاء ہیں یا ملائکہ، تم پر بد دعا کر رہے ہیں، تم پر لعنت ہو۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد است در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔